الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، کائنات کے سب سے عظیم الشان اور بابرکت انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی جمعوں سے بیان کی جا رہی ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سننے میں نہ آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ سنانے والے کا کوئی اپنا ذاتی مقصد ہوتا ہے. دونوں کا مطلب اور مقصد یہ ایک ہے کہ اللہ پاک شاید کسی بات پہ عمل کی توفیق دے دے. جب عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو انسان کی زندگی فلاح و بہبودی کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے. ورنہ آپ میں اور ہم میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ملیں گے جو ایک زمانے سے دن کی باتیں سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں، آج تک سوئی کے نوک کے برابر تبدیلی نہیں آئی. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ جن کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوئی،
نکاح کے بعد تقریباً 4 دن حضرت عبداللہ اپنے سسرال میں رہے اور پھر واپس اپنے والد محترم کے گھر آئے. حضرت آمنہ کے گود میں، حضرت آمنہ کے پیٹ میں کائنات کے سب سے عظیم انسان کا حمل قرار پایا. دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اتنا بابرکت بچہ روئے زمین پر نہ پہلے تیار ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. حمل کا زمانہ عام طور سے عورتوں کے لیے پریشانی کا زمانہ ہوتا ہے. بے شمار مصیبتوں کا سامنا مائی کو کرنا پڑتا ہے. کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی الٹی ہوتی ہے، کبھی سستی ہوتی ہے، کبھی چلنا مشکل ہو جاتا، کبھی کھانا مشکل ہو جاتا. بے پناہ مصیبتوں سے ایک مائی کو گزرنا پڑتا ہے. لیکن حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا. کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا. اور پتہ چلے کیوں؟ ساری دنیا کو مصیبت سے نکالنے والا آنے والا ہے نا، پھر مائی کو مصیبت کہاں سے دے گا؟ جو کافروں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے آئے گا، جو مشرکوں کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آئے گا، جو یتیموں کا والی بنے گا، بیواؤں کا سہارا بنے گا، غریبوں کے آنکھ کا تارا بنے گا، وہ بھلا بچپن میں اپنی مائی کو تکلیف دے تو کیسے؟ پھر دوسرے بچوں میں اور کائنات کے شہنشاہ میں فرق کیا رہ جاتا؟ جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہر اعتبار سے اپنے محمد کو عجوبہ بناؤں گا. اس کا بچپن بھی عجیب، اس کی ولادت بھی عجیب، اس کی جوانی بھی عجیب، اس کا بڑھاپا بھی عجیب، اس کی شادی بھی عجیب، اس کا کھانا بھی عجیب، اس کا چلنا بھی عجیب، اس کا سونا بھی عجیب. فرمایا دنیا کے تمام عجائبات کو ایک طرف رکھ دو اور آمنہ کے در یتیم کو ایک طرف رکھ دو، اس سے بڑا عجوبہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور میں پوری قوت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ سائنس کی پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ بغیر کسی نیٹ ورک کے، بغیر کسی انٹرنیٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے اگر تمہارے اندر قوت ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تو صرف اس گھر کی آواز محلے تک پہنچا دو. شرط یہ ہے کہ کوئی سسٹم نہ ہو، انٹرنیٹ کا سسٹم نہ ہو، کمپیوٹر کا سسٹم نہ ہو، وائر کا سسٹم نہ ہو، دوسرا کوئی سسٹم نہ ہو. میں کہتا ہوں پورے سائنس والوں کو چیلنج کر کے کہ تم ایک آدمی کی خاموش آہستہ آواز کو محلے تک پہنچا دو تو جانو، مگر میرا محبوب تو ایسا عجوبہ کہ فرش پر بیٹھ کر اشارہ کرے تو عرش کا چاند تو ٹکڑا ہو جاتا ہے. کون سا انٹرنیٹ تھا، کون سا سیٹلائٹ تھا، کون سا وائر فٹ تھا، کون سی چیزیں تھی، آخر وہ کیا عجوبہ اس انگلی میں تھا کہ اشارہ فرش پہ کرے ٹکڑا عرش پر ہو جائے. اللہ
اللہ اکبر، بڑا عجیب بچہ، بڑا عجوبہ، بڑی شان کا مالک، بڑی عظمت والا، بڑی نصیب والا، بڑی قسمت والا، ساری کائنات کا شہنشاہ آمنہ تیرے گود میں آنے والا ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے مبارکباد دی، فرمایا آمنہ بڑی خوش قسمت مائی ہے، بڑی خوش قسمت اماں ہے، اور تیری قسمت کا کیا کہنا جس کے پیٹ سے 1,24,000 نبیوں کا امام آئے۔ آج کوئی ماں ڈاکٹر کو جنم دے کر خوش ہوتی ہے، آج کوئی ماں انجینئر بنا کر خوش ہوتی ہے، آج کوئی ماں اپنے بیٹے کو کروڑ پتی بنا کر خوش ہوتی ہے۔ فرمایا آمنہ تو کتنی قسمت والی ہے، اللہ کے بعد ساری مخلوق کا سردار جنم دے گی۔ حسن و جمال کا بھیک چاند مانگے، حسن و جمال کی بھیک سورج مانگے۔ یہی وجہ ہے حضرت آمنہ کہا کرتی تھی کہ میرے پیٹ میں جب سے یہ نرالا شروع ہوا، جب سے یہ بچہ شروع ہوا، 14ویں کا چاند بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ کہتی ہیں خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ شروع ہوا، آج تک میرے سر پہ سورج نے اپنی تپش نہ ڈالی۔ روشنی آتی تھی مگر دھوپ کی شدت نے کبھی آمنہ کے سر پہ ڈیرا نہ ڈالا، کہیں کالی کملی والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بڑا عجوبہ، بڑی شان والا، بڑی آن والا، بڑی شوکت والا، بڑی عظمت و وقار والا بچہ تیار ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں جب 9واں مہینہ مکمل ہوا تو چونکہ 2 مہینہ یا 3 ماہ کا حمل تھا جب آپ کے والد محترم انتقال کر گئے حضرت عبداللہ، اور میں گھر میں اکیلی پڑی ہوئی تھی، کوئی دوسرا نہ تھا، اور درد ذہن بچے کی ولادت کا جو درد محسوس ہوتا ہے اماں کو، وہ درد تھوڑا تھوڑا محسوس ہونے لگا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میں گھر میں جا کر اکیلی دروازہ بند کر کے لیٹ گئی اور کبریا کے سامنے جھولی پھیلا کر کہا الہی اس زمین پر تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مدد کرنے والا تو۔ کہتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کا وقت گزرا تھا، میری ہلکی سی آنکھ اونگھ آنے لگی، میں نے جو آنکھ کھول کر دیکھا تو 3 عورت نہایت ہی خوبصورت اور کھجور کے درخت کتنی لمبی لمبی آ کر کے کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک عورت میرے سرہانے کے قریب آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور دوسری عورت کو کچھ اشارہ کیا تو دوسری عورت گلاس میں ایک شربت لے کر کے آئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے خدا کی قسم اتنا مزے کا شربت اس سے پہلے نہ میں نے کبھی پیا اور اتنی خوبصورت عورتوں کو میں نے مکے میں کبھی نہ دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ بنی عبد مناف کی لڑکیاں ہوں۔ کہتی ہیں شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا وہ شربت لے کر کے آئیں
اور اس کے بعد میری دائیں طرف آ کر بیٹھ گئیں اور میرے سر کو پکڑ کر اٹھایا، کہا آمنہ پی لو۔ آدھا میں نے پی لیا اور اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر میرے پیٹ پر ایک عورت نے یوں ہاتھ کو پھسلا کر کہا کہ نکل، اللہ کا نام لے کر نکل جا۔ اب سنو وہ تھی کون؟ نوٹ کیجئے، علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے، حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ان 3 عورتیں جب اپنے کام سے فارغ ہو گئیں تو حضرت آمنہ کو تسلی دے کر کے کہا کہ آمنہ، ولادت میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، صبر سے کام لینا، میں ان تینوں میں کی میں حضرت مریم ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں۔ دوسری کہنے لگی آمنہ بڑی تعجب کی بات بتلاتی ہوں، کسی سے نہ کہنا، یہ عیسیٰ کی اماں مریم ہے، میں فرعون کی بیوی آسیہ۔ بائیں طرف جو پلٹ کر دیکھا فوراً وہ جوان بچی کہنے لگی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہوں۔ او مائی تیرے آنے کی وجہ کیا؟ 1,24,000 نبی آئے مگر تو کسی کی ولادت پہ نہ آئی، آج کیا وجہ بنی، کیا بات بنی، کیا عجوبہ ہونے والا ہے؟ کہنے لگی آمنہ تجھے کیا پتا، کالی کملی والے کی ہمسی میں جنت میں بیوی ہے۔ کہنے لگی آمنہ بڑا خوش نصیب آنے والا ہے، سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، اللہ رب العزت نے جنت میں حوروں کی جگہ ہم تینوں کا نکاح اس سے کر دیا۔ اور یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدیجہ جانتی ہو تمہارے علاوہ میرا نکاح کن لوگوں سے ہوا؟ فرمایا کہ مریم سے، حضرت آسیہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے میرا نکاح جنت میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، نبی کی بیوی تھی نا، ہماری بیوی ہوتی تو سب سے پہلے اپنے کپڑے اٹھاتی، اپنے باپ کے گھر جاتی اور 14 کیس درج کراتی تھانے میں، شوہر میرا کیسے نکاح کر لیا تھی؟ حضرت مریم کہنے لگی مبارک ہو، حضرت آسیہ کہنے لگی مبارک مائی، حضرت کلثوم کہنے لگی مائی مبارک ہو، بڑا قسمت والا آئے گا، بڑا نصیب والا آئے گا جس کی آمد سے مشرق بدل جائے، جس کی آمد سے مغرب بدل جائے، جس کی آمد پر شمال بدلے گا، جنوب بدلے گا، سورج کی روشنی بدلے گی، چاند کی روشنی بدلے گی۔ او مائی جس کی آمد پر ساری دنیا کا نظام بدلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بن نکاحی عورتیں ہم تمہیں دیں گے،
بن نکاحی عورتیں ہم تمہیں دیں گے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور بھیڑیوں کے پیچھے کتے کی طرح مرنے والوں، کیا اس جنت کی حور کی تمہیں تمنا نہیں جس کو تم سے پہلے نہ کسی انسان نے ٹچ کیا نہ کسی حیوان نے ٹچ کیا؟ گوری چمڑیوں کے پیچھے مرتے ہو، سارے دن میں جوانی ڈھل جائے تو چمڑیاں گھوڑی پہ لٹک جاتی ہیں، ان کے پیچھے اپنی لائف برباد کر رہے ہو، ان کے پیچھے جانوروں کی طرح پھرتے ہو، ان کے لیے تم سڑکوں پہ کھڑے ہو کر گھنٹے انتظار کرتے ہو اور شیطان کے ڈبے کو کان میں لگا کر گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے ہو، یہ دو کوڑی کی چھوکریوں کی خاطر۔ اتنے ذلیل ہو گئے مسلمان۔ سال میں ایک مرتبہ نبی کا نعرہ لگا کر دنیا کو دکھانا چاہتے ہو کہ ہم آپ کے عاشق ہیں۔ عاشق ایسے ہوتے ہیں، لاؤ جس بیوی سے تم نے نکاح کیا ہے ایک رات اس کے ساتھ سونے کے بعد کہو، پھر سال بھر کے بعد سوئیں گے، زندہ رہو گے مرو گے؟ بولو، مار کھائیں گے نہیں؟ جی، بیوی سے محبت کا دم بھرنے والوں، ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا لازم، جناب رسول اللہ کے عاشق کہلانے والوں، سال میں ایک مرتبہ نعرہ لگائے تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اور ساری زندگی نبی کی غلامی ہمارا بات کرے آ کر۔ اچھا دھوکہ دے رہے ہو اسلام کو، اللہ میاں کو۔ عجیب ایمان بنایا مسلمانوں، عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، ارے اس لڑکی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، اس حور کی تمنا دل میں لیے سو جا، اس حور کو پانے کے لیے اللہ والا کام کیا کر۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جو تجھ سے پہلے کسی جنات نے یا کسی انسان نے اسے ہاتھ نہ لگایا۔ حور مقصورات فی الخیام، فرمایا جس طرح ہیرے جواہرات کو ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے، میں نے تیری حور کو اس طرح پیک کر کے رکھا ہے کہ میرا بندہ اس ڈبے کو اوپن کرے گا اور اپنی بیوی سے، حور سے ملے گا، اس کی تمنا نہیں۔ تو جب جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جس کو کسی انسان نے یا کسی جنات نے کبھی ہاتھ نہ لگایا، تو پھر مریم، پھر حضرت آسیہ جس کی فرعون سے شادی ہو چکی تھی، فرمایا کہ سنو، اصل میں فرعون کا جو نکاح حضرت آسیہ سے ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت آسیہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت تھی۔ خوبصیرت کا مطلب سمجھتے ہو؟ دوپٹہ سر سے اتار کر گلیوں میں چکر لگانے والی لڑکیاں، باپ ماں مولوی کو 1-1 لاکھ کی ایک گالی دینے والی عورتیں، پورے شہر کے تمام سنیما ہالوں کا چکر لگانے والی عورتیں، خوبصیرت اسے کہتے ہیں۔ خوبصیرت اسے کہتے ہیں جس کے پاؤں کے ناخون کو کسی غیر مرد نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ بدن تو دور کی بات، کپڑے تو دور کی بات، نگاہیں تو دور کی بات، جسم کے اعضاء تو دور کی بات، فرمایا جو خوبصیرت ہوتی ہے اس کے پاؤں کے ناخون کو کبھی غیر مرد نے دیکھا ہی نہ۔ جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی ہو، جو کبھی قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوڑتی ہو، جو شوہر کی وفادار ہو، جو غیر مردوں سے دور رہا کرتی ہو، فرمایا کہ آسیہ خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ میں خوبصورت بھی تھی، دل کی پاک بھی تھی، پاک دامن بھی تھی۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ پورے مصر میں سب سے خوبصورت لڑکی
فلانے کے گھر ہے، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت آسیہ نے انکار کر دیا کہ میں غریب باپ کی بیٹی کسی بادشاہ سے، خاص کر اس فرعون سے جو خود کو خدا کہتا ہو، میں نکاح نہیں کر سکتی۔ مگر زبردستی اس نے کی اور نکاح کروا لیا اس نے۔ حضرت مریم نے ایک شرط رکھا کہ نکاح، حضرت آسیہ نے ایک شرط رکھا کہ نکاح تو کروں گی ٹھیک ہے، لیکن خبردار زندگی میں کبھی مجھے ٹچ نہ کرنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے بعد تقریباً 4 مرتبہ فرعون حضرت آسیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور جب جب ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں فالج مار دیا اس کو، ہاتھ سن ہو جاتا تھا، پھر توبہ کرتا، پھر کچھ دن کے بعد ہاتھ بڑھاتا، پھر اس کے ہاتھ گر جاتے۔ آخر میں فیصلہ کیا فرعون نے کہ چھوڑو، میں تمہیں دیکھ کر ساری زندگی گزار دوں گا، کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جنت میں آسیہ کو جناب رسول اللہ کی بیوی بننا تھا، اسی لیے فرعون ہاتھ تک نہ لگا پایا۔ رہا معاملہ حضرت مریم کا، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت مریم کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کی روح ہے، اللہ کی پھونک سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ رہا معاملہ حضرت کلثوم کا، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کماری تھی، ان کی شادی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، مقدس خواتین کی آمد ہوئی۔ آج میری تیری ولادت پر کوئی گاؤں کا آدمی آئے گا، کوئی محلے کی آدمی آئے گی، کوئی ڈاکٹر آئے گا، کوئی نرس آئے گی، اور قربان جاؤں کالی کملی والے، تیری ولادت سے پہلے نبیوں کے خاندان آئے۔ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت آمنہ خود کہتی ہیں، اللہ غنی، جس وقت ولادت ہو رہی تھی میرے کان نے آواز سنا، کالی کملی والا جب دنیا میں آیا تو سجدے کی حالت تھی۔ سجدے کی حالت میں امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ ابتدا تبلیغ سے کر دیا کہ او دنیا کے لوگوں، خبردار، بغیر سجدے کے تمہاری بگڑی نہ بنے گی۔ ساری دنیا کو بتا دیا، او لوگوں، سجدہ کرو گے تو میرے رہو گے، سجدہ نہ کرو گے میری امت سے نام کو خارج کر دوں گا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، حالت سجدے کی ہے، میں نے جو کان لگائی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا والحمد کثیرا وبکرۃ واصیلا۔ مالک کی کبریائی بیان کرتا ہوا نبی آیا، نبی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا کائنات کا چاند آیا، نبی کی اللہ کی تعریف کرتا ہوا آمنہ کا در یتیم آیا۔ اور فرماتی ہیں کہ ادھر ڈلیوری ہوئی، ادھر ولادت ہوئی، اور ادھر ہمارے گھر کا چھت پھٹا،
اور آسمان سے ایک نور آ کر سرور کائنات کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کہتی ہیں حضرت آمنہ کہ رب ذوالجلال کی قسم میرا گھر روشن دار بن گیا اور مستقل وہ نور آتا رہا جاتا رہا آتا رہا جاتا رہا. فرمایا یہ فرشتوں کی مقدس جماعت تھی جو مبارکباد دینے اور کالی کملی والے کی زیارت کرنے آ رہے. تو کیا سیرت کا جلسہ کراؤ گے؟ وہ کیا سیرت سنو گے؟ خالی لڑائیاں کروا رہے ہیں لوگ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کسی کو کوئی مطلب نہیں. واہ واہی چاہیے، نام چاہیے، شہرت چاہیے، لڑائی ہلہ ہنگامہ، نہ بولنے والا کوئی نہ سننے والا کوئی. حضرت آمنہ کہتی ہیں اللہ اکبر، ہر چیز عجوبہ بنتا گیا. سجدے کی حالت ہے، انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اٹھی ہے. تھوڑی سی نظر نیچے کی، اللہ اکبر، پریشان ہو گئی. کہتی ہیں ساری دنیا کے بچوں سے الگ میرا لاڈلا ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا. مختون پیدا ہوئے تاکہ کائنات کے شہنشاہ کی شرمگاہ کو کوئی غیر مرد نہ دیکھ لے. اللہ میاں حفاظت دیکھو کیسی کرتا ہے. مختون پیدا ہوئے، یہ میرے نبی کی شان ہے مسلمانوں. فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ جیسے ہی ولادت ہوئی، اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے. حضرت عبد المطلب کو بلانے کے لیے حضرت آمنہ نے ایک بچے کو بھیجا، ایک آدمی کو، کہ جاؤ سب سے پہلے ان کے دادا کو بلا کر لاؤ، والد تو ہے ہی نہیں. حضرت آمنہ کا دل رونے لگا، دل بھر گیا. چاند کا ٹکڑا. آمنہ کہتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے دنیا کے بچوں کو دیکھی مگر اتنا خوبصورت بچہ میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا. دل بھر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبداللہ کی یاد آ گئی، شوہر کی یاد آ گئی. کہنے لگی اللہ اکبر، اگر آج عبداللہ ہوتے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے. فرمانے لگی بابا موجود نہیں، بابا کون بنے؟ فرمایا کہ بابا نہیں ہے. اگر آج عبداللہ تو نے اپنی آنکھ سے اپنے لاڈلے کو دیکھا ہوتا تو جگر تھام نہ پاتا. کہتے ہیں میرا لاڈلا ابا کو بلائے گا، ابا ابا آواز کون دے گا؟ کون انگلی پکڑا کر بازار لے جائے گا؟ کون کاندھے پر بیٹھا کر بابا کا پیار دے گا؟ کون کھلونے لا کر دے گا؟ کون سیر و سیاحت کے لیے لے جائے گا؟ عبداللہ تو موجود نہیں. کہنے لگی عبداللہ کیوں چھوڑ کر اپنے چاند کے ٹکڑے کو چلے گئے؟ آواز آئی آمنہ، آواز آئی آمنہ تو فکر نہ کر،
یہ لاڈلا میرا ہے، یہ چاند کا ٹکڑا میرا ہے، یہ حسن و جمال کا پیکر میرا ہے۔ او آمنہ تجھے کیا پتا ساری دنیا کے بچے پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلیں گے، بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، وزیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کا بیٹا کیوں نہ ہو، سارے بچے دنیا کے کھلونوں سے کھیلیں گے۔ میرا محبوب جب کھیلنا چاہے گا میں آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ میں نرالا، میرا نبی نرالا ہوگا، ساری دنیا کے بچے دنیا کی چیز سے کھیلتے ہیں، میرا نبی بھی ان چیزوں سے کھیلے تو فرق کیا ہوگا؟ فرمایا آمنہ کوئی امریکہ گھومے گا، کوئی دارجلنگ کشمیر کا چکر لگائے گا، کوئی کنیا کماری جائے گا، تجھے کیا پتا میرے لاڈلے کو جب بوریت ہوگی، میرا لاڈلا جب گھومنا چاہے گا تو دنیا میں نہیں میں آسمان پہ بلا کر گھماؤں گا۔ فرمایا کوئی بس سے جائے گا، کوئی گاڑی سے جائے گا، کوئی ٹرین میں چلے گا، کوئی ہوائی جہاز میں جائے گا۔ فرمایا آمنہ تجھے کیا پتا میرے کملی والے کی سواری ایسی ہوگی کہ اس سے تیز سواری دنیا میں پھر کوئی نہ بنے۔ ساری دنیا زمین پہ گھومتی ہے، اگر میرا محبوب بھی زمین پہ ہی گھومے تو فرق کیا رہے گا؟ فرمایا کہ میرے محبوب کو جب گھومنے کا دل ہوگا تو ہم جبرائیل کو بھیج کر کہیں گے بلاؤ، اور اسے شب معراج کہہ دیں گے۔ زمین پہ نہیں، ساتوں آسمان پر گھمائیں گے اسے، اور ساتوں آسمان پہ نہیں، فرمایا آمنہ سن، اسے وہاں بلاؤں گا کہ اس سے پہلے نہ کسی کو بلایا اور نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کو بلاؤں گا۔ فرمایا سدرہ سے آگے بلائیں گے، جہاں پر جانے سے جبرائیل بھی کہہ دے کہ او امام الانبیاء اگر اس کے آگے گیا تو میرے پر کٹ جائیں گے، میں جلا کر راکھ کر دیا جاؤں گا۔ وہ مقام صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو فکر کیوں کرتی ہے؟ تو غم میں کو ڈوب گئی۔ فرمایا کہ آمنہ کسی کو لوری ماں دے گی، کسی کو لوری اس کی چچی دے گی، کسی کو لوری اس کا باپ دے گا، کسی کو تکیا اس کا بابا لگائے گا۔ اور آمنہ تجھے کیا پتا میرے محبوب کو لوریاں جبریل امین دیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، فرمایا کالی کملی والے میں نے تمہیں دنیا میں یتیم بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد پر بابا کا احسان ہے۔ اللہ کی مصلحت تو دیکھو، بیٹے پر سب سے بڑا احسان کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا، پسینے بہا کر کماتا ہے، اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، تجھے یتیم اس لیے میں نے بنا دیا تاکہ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ محمد میرا احسان تم پر ہے۔ میرا محمد کسی کا احسان نہیں لے گا، وہ براہ راست اپنے اللہ کا احسان لے گا، کسی انسان کا نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو یتیم بنایا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے دادا کو بلا کر کے لاؤ، ابھی وہ راستے میں ہی تھے
حضرت عبد المطلب کی نظر پڑ گئی. حضرت عبد المطلب دوڑ کر آئے اور فرمایا کہ ہاں یہ کہنے آ رہے ہو کہ تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کے پیدائش کی خبر چاند دے گیا. فرمایا یہ وہ ہے جس کی پیدائش کی خبر سورج دے گیا. یہ وہ ہے جس کے پیدائش کی خبر آج کی صبح دے رہی ہے. فرمایا تمہیں کیا پتا، میں کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، دیوار سے آواز آ رہی تھی، او دادا جی پوتا مبارک ہو. کہنے لگا وہ دیکھو سامنے تمام کے تمام بت سجدے کی حالت میں زمین پر گرے ہیں. جس وقت یہ بت گرا میں سمجھ گیا کہ کائنات کا شہنشاہ آمنہ کے گود میں آ گیا. ادھر نبی پیدا ہوئے، ادھر نبی کی ولادت ہوئی اور خانہ کعبہ کے تمام بت سجدے میں گر گئے. عبد المطلب کہتے ہیں مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ میرے گھر میں بڑی شان کا بچہ کوئی آیا ہے. تو مجھے کیا اطلاع دے گا؟ مشرک آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ابن شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ لوگ آئے عبادت کے لیے. کہاں ہے؟ بتوں کی پوجا کرنے. وہ دیکھا کہ سارے کے سارے بت سجدے میں گرے ہیں، ایک بت بھی کھڑا نہیں ہے. یوں پکڑا اور پھر اس کو کھڑا کیا، جہاں ہاتھ ہٹاوے پھر سجدے میں گر جائے. 3 مرتبہ کیا ایسا. اس کے اندر ایک بہت ماہر آدمی تھا، اس نے کہا کہ ابو جہل ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، اسی لیے یہ بت کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. پھر بت سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے بت، کل تک تو بڑا اچھا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. بڑے بت کے پیٹ سے آواز آنے لگی، ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، مجھے کھڑا نہ کر، مجھے توڑنے والا دنیا میں آ گیا. مجھے شرم آتی ہے کہ 1,24,000 نبیوں کا امام دنیا میں آیا، میں کھڑا کیسے رہوں؟ مجھے کھڑا نہ کر، مجھے سہارا نہ دے، میری ہمت نہیں ہوتی ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی ولادت ہو جائے اور میں کھڑا کیسے رہوں؟ حضرت عبد المطلب گئے گھر. حضرت آمنہ نے ولادت کے بعد ایک سفید رنگ کی چادر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ کر سلا دیا. اور عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی بچہ رات میں جنم لیتا تو اس کو ایک برتن سے ڈھانک دیا کرتے تھے تاکہ صبح میں لوگوں کو دکھایا جائے. اسی طریقے کے مطابق حضرت آمنہ نے ایک برتن لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھک دیا ہے. ڈھکنا کیا تھا کہ فوراً اس پلیٹ کا، اس برتن کا 2 ٹکڑا ہوا اور 2 ٹکڑا دونوں طرف جا کر کے گر گیا. پھر دوسرے برتن سے ڈھکا گیا، وہ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت آمنہ بالکل خاموش ہو گئی، چونکہ ہر چیز عجیب عجیب دیکھ رہی تھی نا، وہ خاموش ہو گئی.
حضرت عبد المطلب تشریف لائے، پوچھا کہ آمنہ کہاں ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، کہاں ہے عبداللہ کی نشانی، کہاں ہے میرا لاڈلا، ذرا لاؤ تو صحیح میں دیکھوں۔ اللہ اکبر، اندر آواز دے کر بلایا، حضرت عبد المطلب گئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے خدا کی قسم آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہ دیکھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے بھی اتنا حسین بچہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ جو آئے تعریف کرتے گئے اور سب کی زبان پر یہی کلمہ تھا، آج سے پہلے عرب کی کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ نہ جنا۔ آمنہ کہے خوبصورت، عبد المطلب کہے بے پناہ خوبصورت۔ اللہ پاک نے فرمایا او جبرائیل، دادا کی بات سن لی، ماں کی باتیں سن لی، رشتہ داروں نے کیا کہا تم نے سن لیا، ساری مخلوق کیا کہہ رہی ہے تم نے سن لیا، جاؤ ذرا جا کر تم بھی دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے، تم کیا کہتے ہو۔ حضرت جبریل امین آئے، اللہ اکبر، چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھ کر کہنے لگے اللہ میاں خدا کی قسم ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا چکر میں لگاتا ہوں، لیکن آج تک اتنا حسین بچہ میری آنکھوں نے نہ دیکھا۔ فرمایا کہ جبرائیل دیکھو گے کیسے؟ کیا فرمایا؟ ارے جبرائیل دیکھو گے کیسے؟ ایک سانچا، ایک فرما، ایک ماڈل میں نے تیار کیا تھا آدم کی پیدائش سے پہلے، اور اسی فرما اور اسی سانچے کے اندر میں نے اس نبی کے سردار کو جنم دے دیا، اور پھر اس کے بعد اسے توڑ کر پھینک دیا۔ نہ اس سے پہلے کوئی اس سانچے میں پیدا کیا گیا، اور نہ قیامت تک اس سانچے کے اندر کوئی پیدا کیا جا سکتا ہے، تو بھلا اتنا خوبصورت تم دیکھو گے کہاں سے؟ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ جبرائیل بھی پریشان ہے، حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھایا، خانہ کعبہ میں لے گئے، اپنے معصوم پوتے کو سینے سے لگایا، نبی کے سردار کو گود میں اٹھا کر بار بار اسے چومتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب بات ہوئی کہ اسے دودھ کون پلائے، کون ہے جو اس مائی کو، اس بچے کو دودھ پلائے؟ اس زمانے میں عرب کے دیہاتوں سے عورتیں شہر میں جایا کرتی تھیں، بچوں کو لا کر اپنے گھر میں دودھ پلاتی، اور اس کے ماں باپ اسے ماہانہ اجرت دیا کرتے تھے دودھ پلانے کا۔ کس چیز کا؟ دودھ پلانے کا۔ چنانچہ بنی سعد کی چند عورتیں بچہ لینے کے ارادے سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی اور پورے مکے کا چکر لگاتی رہی۔ جتنی عورتوں کو پتہ چلتا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ عورتیں جاتی دروازے تک اور پوچھتی کہ مائی اس بچے کا باپ کون ہے؟ حضرت آمنہ کا کلیجہ پھٹ جاتا اور فرماتی کہ اس کا باپ تو نہیں ہے،
وہ عورتیں واپس چلی جاتی کہ جب باپ نہیں ہے تو پیسہ کون دے گا دودھ پلانے کا. اچھا ایک بات کا فیصلہ آپ کر کے بتاؤ کہ یہ جتنی عورتیں باپ کا پتہ پوچھ کر واپس جا رہی تھی یہ خود واپس جا رہی تھی یا اللہ واپس کر رہا تھا؟ اللہ واپس کر رہا تھا نا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد کے گیٹ تک آ کر جو خود واپس جاتا ہے اس کی بدقسمتی کی وجہ کر اللہ اس کو واپس کر دیتا ہے. نیک کام کرتے کرتے جو رک جائے سمجھو وہ خود نہیں رکا، اللہ نے روک دیا. تیری قسمت میں یہ نیکی نہیں ہے. جس وقت عورتوں کا یہ قافلہ قبیلہ بنو سعد سے چلا ہے تو حضرت حلیمہ کے پاس جو اونٹنی تھی بالکل سوکھی ہوئی. کیسی؟ بالکل سوکھی ہوئی، چل نہیں پا رہی تھی. دوسری تمام عورتیں اپنے اپنے اونٹ کو دوڑا کر مکہ جلدی پہنچ گئی کہ مجھے بچہ مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. حضرت سعدیہ اور ان کے شوہر اور ایک چھوٹی سی بچی گود میں لے کر کے آہستہ آہستہ آ رہی تھی. بہت پیچھے رہ گئی. یہاں تک کہ حضرت سعدیہ جب مکے میں پہنچی ہیں لوگوں کے گھر جاتی بچہ لینے کے لیے تو معلوم ہوتا کہ حضرت سعدیہ کے سینے میں، حضرت حلیمہ کے سینے میں تو دودھ ہے ہی نہیں. ہر آدمی کہتا تھا کہ جاؤ میں تمہیں بچہ نہیں دیتا. اللہ کا نظام دیکھ رہے ہو؟ حضرت آمنہ کے گھر سے عورتیں واپس اس لیے ہو رہی ہیں کہ بابا نہیں، اور حضرت حلیمہ کو عرب کے مالدار لوگ دھکا اس لیے دے رہے تھے کہ حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تو میرے بچے کو دودھ کیا پلائے گی. ہونے والا تو کچھ اور تھا نا. اللہ اکبر. شام ہو گئی، ساری عورتوں کو بچے مل گئے، ساری عورتیں بچہ لے کر روانہ ہو گئی. حضرت حلیمہ رونے لگی. شام کا وقت ہے، شوہر کے قریب آئی اور کہنے لگی میرے شوہر چلو میں اسی غریب بچے کو اٹھا لیتی ہوں. خالی کیوں جاؤں؟ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو اٹھا لیتے ہو سکتا ہے اللہ میاں خیر و برکت عطا فرمائے. شوہر نے کہا جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے. حضرت حلیمہ روانہ ہوئی، حضرت آمنہ کے دروازے پر جا کر دستک دیا. فرمایا آمنہ ذرا بچہ دکھاؤ. حضرت آمنہ کہنے لگی چلی جا میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑک. صبح سے شام ہو گئی، ہر کوئی آتی گئی اور مجھے بیوہ ہونے کا تانا دے کر چلی گئی. میرے لاڈلے کو یتیم کہہ کر چھوڑ کر چلی گئی. فرمایا چلی جا میرے زخم سے نمک نہ چھڑکے. اللہ اکبر. اندر گئی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں چادر سے منہ ڈھکا تھا مگر اتنا روشندار چہرہ نبی کا دیکھا کہ اوپر سے روشنی پھٹ رہی تھی.
حلیمہ تیرے مقدر کا کیا کہنا، جس کا مقدر پھوٹا یتیموں کو دھکا مارتے گئے، اور میں کہتا ہوں لوگوں تمہاری تقدیر کو آج گھن لگ گیا، جو تم الٹے پیسے خرچ کرتے ہو، یتیموں کی فکر نہیں کرتے۔ جو پیسے آپ حضرات نے، برا نہ مانو، میں لڑنے لڑانے کا مزاج نہیں رکھتا، میں ایک درد ہے دل کے اندر جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو پیسے آپ حضرات نے مساجد کو سجانے میں لگا دیا 12 ربیع الاول میں، چراغ لگانے میں، بتی لگانے میں، انہی پیسوں کی حفاظت کرتے، خدا کی قسم اس سے زیادہ ضرورت مند تمہارے محلے کی بیوہ عورت تھی، یتیم بچے تھے۔ یہ لائٹنگ کر کے آپ کو کیا ملا؟ ان میں پیسے خرچ کر کے کیا پائے آپ؟ پوری زندگی میں کبھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 18 مہینہ تک خلافت کا باغ ڈور سنبھالا، لیکن 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کبھی مسجد کو چراغ نہ جلوایا اور کبھی مسجد کو لائٹنگ نہ کروائی۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں نہ ہوا، خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن ایک موم بتی کا ثبوت بھی آپ دکھاؤ کہ حضرت عمر فاروق نے 12 ربیع الاول میں ایک موم بتی خانہ کعبہ میں جلا کر رکھا۔ سیدنا عثمان غنی کا دور دیکھیے، آج کی باتیں نہ کرو ورنہ دماغ کے اندر جھگڑے آ جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا دور دیکھو کہ جن کے زمانے میں کئی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ محبت ہم کو زیادہ ہے یا محبت صدیق کو زیادہ تھی؟ محبت عمر فاروق کو زیادہ تھی یا ہمیں زیادہ ہے؟ اگر یہ کام صحیح ہوتا تو وہ حضرات کرتے، پتہ چلا یہ فضول خرچی ہے، یہ انہی پیسوں کی حفاظت کرتے، آپ یتیم کے حوالے کرتے، ایک یتیم بچے کی تعلیم پہ آپ لگا دیتے، خدا کی قسم دنیا سے لے کر قبر تک اللہ پاک آپ کا منور کر دیتا، نور سے بھر دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پہ محبت سے اگر کسی نے ہاتھ رکھ دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بال اس کے سر میں ہیں اللہ پاک اتنی ہدیہ دیتا ہے۔ کوئی غلط چیز لے کر مسجد سے نہ نکلو آپ، اللہ کے واسطے جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھنڈے دل سے سوچیے، کس کے فائدے کے لیے؟ قوم کے فائدے کے لیے یا مولوی کا جیب بھر رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ چراغاں نہ کرو، بتی نہ جلاؤ، وہی پیسہ میرے جیب میں ڈال دو۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ ان پیسوں کی حفاظت کیجیے، صحیح مصرف میں لگائیے، یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو۔ آج لوگ پیاسے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کی تلاش کیجیے آپ حضرات۔ تو حضرت حلیمہ نے اندر جا کر کے دیکھا، بے پناہ حسن و جمال کا مالک، بے پناہ خوبصورت بچہ ہے، گود میں اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا حلیمہ کہ تو آج سب سے پہلی مائی دنیا کی ایسی ہے کہ جس کو کل چاند، ستارے، سورج، آسمان، سمندر، ہوا، ستارے اور ساری کائنات جس پیشانی کو بوسہ دے گی، تیری قسمت کا کیا کہنا کہ تو سب سے پہلے نبی کی پیشانی کو چوم رہی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے ہمارے پاکیزہ، مقدس اور باعظمت اور سب سے اعلیٰ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اسی طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے بالکل واضح طور پر کائنات کے شہنشاہ کی سیرت بیان کرتا رہوں گا۔ آپ حضرات اسی دلچسپی کے ساتھ تشریف لاتے رہیں
تاکہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اپنے نبی کی پوری لائف سننے کی توفیق مل جائے اور عمل کی توفیق مل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے